یعنی دنیا ہی کو ہم نے اپنے مقصد حیات بنا لیا ہے اور ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، یہ بڑی تباہ کن بات ہے۔ دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بنایا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ہمیں تو اب یہ ہے نا کہ دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر کا دھوکہ اسے کہتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا تھا کہ لوگوں میرا وعدہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ تو وہ دھوکہ ہم کھا چکے ہیں، اور یہ صدیاں ہو گئیں کہ مسلمان دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہے، یہ اپنے آپ کو بھول چکا ہے اور اپنے مقام کو بھول چکا ہے، اپنے انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے یہ لا تعلق ہو چکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کا مقصود حیات کیا ہے۔ لیکن یہ بہت اہم سوال ہے، اور ہم سب جو برائے نام مسلمان اس وقت دنیا میں رہ رہے ہیں، 1.50 ارب تقریباً، یہ ان کو اس بات کی کوئی تلاش نہیں ہے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے، اور ہم سب ایک دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، اور ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا تھا۔ یعنی ظاہر کی زندگی کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اور ظاہر ہی کو یعنی دنیا ہی کو ہم نے اپنے مقصد حیات بنا لیا ہے، اور ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، یہ بڑی تباہ کن بات ہے۔ دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بنایا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ہمیں تو اب یہ ہے نا کہ دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر کا دھوکہ اسے کہتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا تھا کہ لوگوں میرا وعدہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ تو وہ دھوکہ ہم کھا چکے ہیں، اور یہ صدیاں ہو گئیں کہ مسلمان دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہے، یہ اپنے آپ کو بھول چکا ہے اور اپنے مقام کو بھول چکا ہے، اپنے انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے یہ لا تعلق ہو چکا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے دیگر اقوام کی تک بات پہنچانے کے لیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے کہ تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور اللہ پہ تمہارا یقین ہوگا۔ تو وہ ذمہ داریاں آپ دیکھ لیں، آج پیغمبر کی تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، اور باقی یہ دنیا میں جو انسانیت ہے، یہ ضمنی طور پہ میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ 1.5 ارب نکال لیں چلیں 8 ارب میں سے، یہ 6.5 ارب لوگوں کو ہدایت کون پہنچائے گا؟ کیا دوسرا کوئی نبی آئے گا؟ یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہارے لیے رسول نمونہ ہے، تم اور دنیا کے لیے نمونہ ہو، اور تم نے یہ پہنچانا ہے۔ بلغوا عنی، حضور نے ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ بات تمہیں پہنچانی ہے۔ تو بہرحال مقصود حیات کی میں بات کر رہا ہوں۔ گزشتہ نشست میں اللہ کی ملاقات کی ہم نے بات کی تھی۔ دیکھیں، ایک بات جو میں کر رہا تھا گزشتہ نشست میں، وہ یہ تھی کہ آپ کو اپنی حقیقت پر یقین ہو، پھر اپنی منزل پر یقین ہو، اور یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ کوئی ہمیں اس کا پتہ نہیں چل سکتا۔ دیکھیں، اللہ کی کتاب موجود ہے جو بالکل صحیح سالم ہے، جس میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر رسول کی بات، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول، ان کی باتیں موجود ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا ہے، اللہ نے ہمیں بتایا ہے، کتاب میں واضح طور پہ ہے کہ اے انسان، تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے،
میں تمہاری انتہا ہوں، میں تمہاری منزل ہوں، تم نے میرے پاس آنا ہے، میرے راستے پر چلنا ہے۔ دیکھیں یہ بات ذرا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ کا راستہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں، اہدنا صراط المستقیم۔ تو یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ سیدھا راستہ، یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اے نبی آپ ان کو سیدھا راستہ بتانے والے ہیں، اس کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ اور یہ سیدھا راستہ ہے کس کا؟ یہ تو میرا راستہ ہے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض۔ بہت سے مجھ سے یعنی علماء جو ہے بحث کرتے ہیں کہ بھئی تم تو کہتے ہو کہ تو مقصد نہیں ہے، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ما خلقت الجن والانس۔ تو یعنی عالم کو بھی پتہ نہیں ہے، میں سب علماء کی بات نہیں کر رہا، لیکن عالم کو بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سوچتا نہیں ہے کہ بھئی عبادت کیا ہے، یہ تو ضرورت ہے۔ سیدھا راستہ تو ذریعہ ہوتا ہے، اصل تو منزل ہوتی ہے۔ عبادت تو راستہ ہے، منزل اللہ ہے۔ خود ہی اللہ نے بتایا کہ میں تیری انتہا تو میں ہوں، تم نے میرے پاس آنا ہے، میری ملاقات۔ اب ہم دیکھیں جب اللہ کی ملاقات کی بات کرتے ہیں تو اس وقت تو ہماری کوئی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ کی ملاقات کیسی ہوگی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ بعض لوگوں کو ان کے درجے کے مطابق اتنے درجے ہوں گے کہ ان کو دن میں دو بار وہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ اب وہ کیا ہوگا، کیسی ہوگی ملاقات، کیا کیفیت ہوگی، یہ تو ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں یعنی رب کی جو کائنات ہمارے سامنے ہے تو اس کی طاقتوں کا تو ہم اندازہ لگا نہیں سکتے۔ ہر ایک کے دل میں جو ہے اس سے وہ واقف ہے۔ انہ علیم بذات صدور، ہر ایک کی بات کو سن بھی رہا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ الگ الگ حساب کتاب بھی ہے اس کا۔ کوئی پتا اس کے علم، ما تسقط من ورقۃ، کوئی پتا جب درخت سے گرتا ہے اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے۔ اب یعنی کتنے درخت ہیں اور کون کون سا پتا گر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یہاں بھی ہم یعنی اس کی جو صفات ہیں اس کے بارے میں بھی ہم سوچ نہیں سکتے، صفات کے بارے میں۔ اور ذات تو پھر ذات ہے، ذات کی تو بات الگ ہے، لیکن یہ یقین ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ منزل اللہ ہے اور ملاقات مقدر ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ انسان کو خود اپنے حقیقت کا یعنی صحیح ادراک تو نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ الانسان سری و انا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ تو اپنی حقیقت کبھی تو اس وقت ہمیں وہ علم نہیں ہو سکتا، یعنی اپنے آپ کو بھی ہم نہیں پا سکتے۔ تو رب کی بات تو پھر مختلف ہے، ہم تو رب کا نور ہیں۔ تو دیکھیں ایک سورج ہے، ایک سورج کی روشنی ہے، یعنی سورج اور سورج کا نور، تو یہ دو مختلف باتیں۔ سورج کروڑوں میل دور ہے لیکن روشنی تو ہے، تو یہ مختلف باتیں ہیں۔ رب کی ملاقات، اب موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، باتیں تو ہوتی رہتی تھی، اور دیدار کا شوق پیدا ہوا۔ قرآن میں ہے
رب ارنی انظر الیک، جذبہ غالب آ گیا تو رب میں چاہتا ہوں تجھے دیکھ لوں. جواب کیا آیا؟ لن ترانی. اب اولو العزم پیغمبر ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری تسلی کرتا ہوں. یہ سامنے پہاڑ ہے تو وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کو دیکھو، اس پہ میں ایک نور کی ایک کرن ڈالتا ہوں، ایک تجلی، تو اس پہاڑ نے اگر برداشت کر لیا تو تم بھی دیکھ لو گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّةً، جب وہ ایک تجلی پڑا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اس کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام دور تھے، اس سے بے ہوش ہو گئے. تو یہ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت قیمتی بات ہے، بہت بھاری بات ہے، بہت بڑی بات ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم